السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے لباس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون سا لباس پہننا درست ہے، کون سا نہیں، کس رنگ کا۔ اور آج کے نشست میں جو آج کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، ہمارے معاشرے میں کئی ایونٹس ہوتے ہیں اور کئی دعوتیں ہوتی ہیں، تو ہم جب دعوتوں پر یا کسی شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں، اگر کسی کو کوئی اچھا لباس پہنا ہوا دیکھتا ہے یا کسی کو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اچھی چیز پہنے ہوئی دیکھتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے کہ بھئی تم نے کہاں سے لیا، کس برانڈ کا ہے یا کس جگہ سے خریدا۔ تو الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی کو دیکھ کر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو، کہاں سے یہ سوٹ خریدا ہے یا کہاں سے لیا ہے، تو میں بھی لوں گا، میں بھی پہنوں گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، ورنہ زیادہ تر عموماً ہمارے ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں اکثر جو ہے یہ کہتا رہتا ہوں اکثر اپنے دروس میں کہ جب بھی ہم لباس پہنیں، کوئی بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو، بے شک نیا ہو یا دھلا ہوا ہو، تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے لیے دعا لازمی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ دعا لازمی کریں کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو دیکھ کر یا معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم لازمی کیا کریں، کیونکہ نظر اور حسد یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ انسان کی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی نظر لگ جاتی ہے، تو یہاں کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، لیکن جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ لباس یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو اس کی توفیق سے ہمیں ملا ہے، تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے تھے تو آپ کوئی بھی موقع جو ہے وہ خالی نہیں جانے دیتے تھے، آپ کسی نہ کسی بات پر یا کسی نہ کسی اس کے کسی عمل پر آپ رہنمائی لازمی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے سوال کیا کہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں یہ نیا لباس پہنا ہے یا دھلا ہوا پہنا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دھلا ہوا لباس پہنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، تو انہوں نے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس موقع پر سفید رنگ پہنا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دھلا ہوا پہنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کو یہ دعا دی کہ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ مختصر سی دعا ہے، 6 کلمات ہے، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ تو کہتے ہیں اس کا جو معنی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ دھلا ہوا لباس پہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ البس جدیدا، کہ تم نیا کپڑا بھی پہنو، اچھے کپڑے بھی پہنو۔ اچھے تو تب بھی پہنے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید برکت کی دعا دی کہ اچھے کپڑے، نیا کپڑا بھی پہنو، جدید کا مطلب نیا۔ وعش حمیداً، اور بہت ہی اچھی زندگی گزارو، پرسکون زندگی گزارو۔ ومت شہیداً، اور جب تمہیں
موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں جب کسی کو ہم دیکھیں یا کسی جگہ پر جاتے ہیں، کسی دعوت پر جاتے ہیں یا کسی شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا دیں، نہ کہ کسی کے اوپر حسد کریں یا کسی کو دیکھ کے یہ کہیں کہ اس نے پہنا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کسی کو نظر لگائیں، کسی کو بری نظر سے دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے بھی دیا ہے، اس کو بھی دیا ہے، یا اگر کسی نے اچھا پہنا ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دی ہے مجھے بھی عطا کرے، اس کا بھی قائم رہے، اس کو بھی برکت دے، مجھے بھی عطا کرے۔ تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا دی کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کی خیر و بلائی عطا فرمائے۔ تو ہمیں یہ دعائیں جو ہیں وہ لازمی سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، کہنی چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کسی کو کہی ہیں وہ ہمیں بھی کہنی چاہیے، جو خود کے لیے پڑھی ہیں وہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے حسد سے، نظر سے بچا کے رکھیں۔ اور یہ الحمدللہ یہ جو ہمارا لباس کے متعلق یہ باب چل رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سبق کے ساتھ اور اس درس کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا، آپ نے سنا، میں نے سنایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ نئے ہیں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی سفر مسافر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ درس دیا ہے یہ کس طرح ہم سنیں، یا کیا آپ کسی اور کو سنانا ہو؟ تو اس کا بہترین حل میں اکثر جو ہے وہ اپنے دروس میں آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے حافظ محمد احسان اللہ کے نام سے، آپ میرا نام لکھیں گے تو بے شک مکمل انگلش میں ہی لکھنا ہے حافظ محمد احسان اللہ یا HM احسان اللہ آپ لکھ لیں، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، حافظ محمد یعنی کہ MO کے ساتھ آتا ہے، MU کے ساتھ آتا ہے، یا احسان E کے ساتھ، I کے ساتھ، یا A کے ساتھ، جس طرح بھی آپ لکھیں گے انشاءاللہ تعالی میرا چینل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں مکمل جو ہے وہ اس باب میں یعنی کہ جس طرح میں نے کہا کہ شکرانے کی دعا، لباس پہننے کی، وہ بھی الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی تمام دعائیں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ جو ہے آسانی سے یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی اس باب میں سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔